بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قسمت نوح بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں راج ایچ ٹی ٹی وی میں محمد عظیم مرزا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس شخصیت کے ساتھ، جس ہیرو کے ساتھ ہم آپ کو متعارف کروانے جا رہے ہیں، وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ بصارت سے محرومی بھی ان کی ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کر سکی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ولید عزیز صاحب۔ آپ نے ایم فل پاکستان افیئرس کی ڈگری قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے کمپلیٹ کی۔ اس کے بعد پبلک سروس کمیشن میں کوالیفائی کر کے بطور پرنسپل ایک ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ڈوک چراغ دین میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ آئے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام عظیم بھائی، بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ کہ آپ مجھے اس پر لے کے آئے اور مجھے مدعو کیا۔ جزاک اللہ سر۔ سب سے پہلے ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں، آپ نے اپنا خصوصی ٹائم جو ہے وہ ہمیں دیا۔ سر، سب سے پہلے بصارت کی محرومی جو ہے یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے۔ آیا کہ بصارت کی محرومی جو ہے یہ بچپن سے ہے یا کسی حادثے کے سبب جو ہے وہ پیش آئی؟ عظیم بھائی، یہ پرابلم میرا بائی برتھ ہے، اور اس کو میڈیکل ٹرمز میں آر پی بولتے ہیں، جس میں ہمارا جو آنکھ کا پردہ ہے، جو کہ ریٹنا جس کو کہتے ہیں، وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور یہ شروع سے ہی یعنی بائی برتھ ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ میری فیملی میں اور کسی کو بھی نہیں ہے، صرف میں ہی ہوں کہ جس کو یہ پرابلم ہوا، اور یہ اس طریقے سے یعنی شروع سے یہ چیز ہے۔ جی، آج سر آپ جس مقام پہ ہیں، یقینی طور پہ اس راستے میں بہت ساری مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ آج ہم چاہتے ہیں آپ اپنی تمام دیکھنے والوں کو، تمام نوجوانوں کو یہ بتائیں، ان کے ساتھ شیئر کریں کہ اس راستے میں آپ کو کیا کیا پرابلمز آئیں، کیا کیا ہرڈلز آئیں، اور آج آپ اس مقام تک پہنچے۔ جہاں تک ہرڈلز کا بات ہے، تو میں آج جس عہدے پہ فائز ہوں، اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، بہت سے لوگوں کا اس میں کنٹریبیوشن ہے، اور اسی طریقے سے جیسے اب میں تعلیمی کیریئر کو لے لوں تو اس میں ڈفرینٹ طرح کی ہرڈلز اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جیسا کہ اسپیشل پرسنس کے لیے ایک تو ہماری سوسائٹی میں اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے یا ٹریٹ کرنا ہے، تو تھوڑا سا وہ بھی ایشو سامنے آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا اسپیشل ایجوکیشن سے اسکول شروع کیا، پھر میٹرک کرنے کے بعد کالج میں ایک مین اسٹریم یعنی عام کالج میں آ گیا۔ اس کے بعد پھر قائد اعظم یونیورسٹی سے ایم ایس سی اور ایم فل کمپلیٹ کیا۔ اس دوران رائٹنگ کے کچھ ایشوز سامنے آتے ہیں کہ ہم خود پیپر لکھ نہیں سکتے، تو اس کے لیے ہمیں رائٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ رائٹر بھی ارینج کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، لوگوں سے ریکویسٹ کرنا اور پھر ان کو ڈکٹیٹ کرانا، اور پھر اس سے پہلے ان کی اپروول لینا بورڈ سے یا یونیورسٹی سے، یہ بھی ایک پروسیس ہے۔ پھر اسی طریقے سے یعنی اب ہم جب کلاسز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو دیگر بچے تو اپنی کاپیز میں یا رجسٹرز میں لیکچرز ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اور لکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا آلٹرنیٹ میں نے اس طریقے سے نکالا کہ میں نے MP3 پلیئر لے کر اور جو لیکچر ہوتا تھا اس کو ریکارڈ کر لیتے تھے، پھر اس کو گھر آ کے واپس ریپیٹ کر لیتے تھے۔ خیر، یہ تعلیمی سلسلہ کمپلیٹ ہونے کے بعد میں ساتھ ساتھ ایم فل جب جاری تھا میرا، تو میں ڈفرینٹ جابس کے لیے اپلائی بھی کرتا رہا، ٹیسٹ دیتا رہا پبلک سروس کمیشن کے۔ تو جب یہ ہیڈز کی جاب آئیں تو اس کے لیے بھی اپلائی کیا، اور اللہ نے کرم کیا ہے، اور ٹیسٹ بھی کلیئر ہوا، پھر انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ ہوا، اور پنجاب میں 29,000 سے زیادہ لوگوں نے اپلائی کیا ہوا تھا، اور 125 سیٹس تھیں، اور الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے، والدین کی دعاؤں سے یہ ہے کہ میں ان 125 کینڈیڈیٹس میں شامل ہوا، اور آئی ایم دا اونلی پرسن ان پاکستان ہو از سرونگ ایز اے پرنسپل ان جنرل ایجوکیشن۔ اسپیشل ایجوکیشن میں تو کچھ لوگ ہیں، لیکن جنرل ایجوکیشن میں، عام اداروں میں ایسا نہیں ہے۔
کہ کوئی ایسا شخص کہ جو دیکھ نہیں سکتا، جو کہ ویژولی ہینڈی کیپ ہے، وہ ادارے کو رن کر رہا ہو. تو الحمدللہ اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمت بھی دیتا ہے، اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے اپنی 110% کوشش ہوتی ہے کہ اس کو پورے طریقے سے نبھایا جائے، اور کسی کو کوئی کمی محسوس نہ ہونے دیں، چاہے وہ سٹاف ہے یا اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی بھی کمیونٹی ہے، تو اس کو کہیں پہ کوئی کمی نظر نہ آئے. بالکل سر، یقینی طور پہ یہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ آپ اس طرح کی ذمہ داری جو ہے وہ بخوبی طور پہ سر انجام دے رہے ہیں. سر آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں ترقی کے لیے تعلیم جو ہے وہ بیسک ایک بنیادی ستون سمجھا جاتا ہے. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہمیں جگہ جگہ تعلیمی ادارے نظر آتے ہیں، ہمیں جگہ جگہ مدرسے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا بچہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کی کیا بنیادی وجوہات ہیں کہ جس مقام پہ، جس جگہ پہ ہم ان کو پہنچانا چاہتے ہیں اس کو ہم حاصل نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں، اس کی تو کئی وجوہات ہیں، ملٹیپل ریزنز ہیں. اس میں چند چیزوں کو میں ہائی لائٹ کروں گا. ایک تو یہ کہ ہمارا جو کریکولم ہے وہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہوتا، ٹائم کے ساتھ ساتھ اس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. وہ آپ دیکھیں کہ بہت سا پرانا کورس جو ہے وہ ہائر لیول پہ بھی ابھی بھی رائج ہے، اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اس میں تبدیلیاں نہیں لائی جاتی. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن تربیت پہ فوکس نہیں کیا جاتا. ہمارے بچوں کو گائیڈنس نہیں دی جاتی، تو گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے ان بچوں کے اندر سپارک تو ہے، ان بچوں کے اندر انرجی تو ہے، لیکن وہ انرجی ہمیں پازیٹیو طریقے سے کس طرح سے یوٹیلائز کرنی ہے، اور ان بچوں کو کس طریقے سے گول اورینٹیڈ، فیوچر اورینٹیڈ، کریئر اورینٹیڈ بنانا ہے، وہ اس کی کمی نظر آتی ہے، اساتذہ کی طرف سے بھی، اداروں کی طرف سے بھی. اور کورس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہمارا بہت سا کورس ایسا ہے کہ جو ہمارے موجودہ وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو ماحول ہے، وہ اس پہ بڑا اثر انداز ہے. ہمارے گھروں کا ماحول جو پہلے ہوا کرتا تھا اب وہ نہیں ہے، اور ایک انڈیویجول سوسائٹی ہوتی جا رہی ہے. بچے اپنے پرسنل میٹرز میں کسی کے انوالومنٹ کو پسند نہیں کرتے، اور وہ بس اسمارٹ فونز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا ٹائم کل کر رہے ہیں. تو یعنی ان کی پراپر تربیت نہیں ہے، ان کی روٹین کو سیٹ نہیں کیا جاتا، ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ اور مینٹل ڈیولپمنٹ کی طرف پراپرلی توجہ نہیں دی جاتی. پھر اس میں ایک اور بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک کے جو معاشی حالات ہیں، جو اکنامک کنڈیشن ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. والدین جب اپنا صبح شام اپنی بریڈ اینڈ بٹر کمانے کے چکر میں رہتے ہیں تو وہ پھر اپنے بچوں پہ اس طریقے سے توجہ نہیں دے پاتے، اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے بچے یہ ہے کہ اچھے جا رہے ہیں، وہ اخلاقی طور پر بھی بہتر ہیں. اسی طریقے سے پھر ایک اور بڑی ریزن ہمارا میڈیا ہے. ہمارے میڈیا پہ صرف انٹرٹینمنٹ کو فوکس کیا جاتا ہے، وہاں پہ تعلیم اور تربیت کے حوالے سے یا سکلز کے حوالے سے فوکس نہیں کیا جاتا. اگر کچھ ایسے پروگرامز ہوں کہ جس کے تھرو بچوں کو سکلز سکھائی جائیں، کو بچوں کو ڈفرینٹ سیگمنٹ آف سوسائٹی سے ریلیٹڈ اویئرنیس دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں میں کچھ نہ کچھ، کیونکہ بچے میڈیا سے تو ان ٹچ ہیں بہت زیادہ، تو میڈیا پہ پھر اس طریقے سے ہمیں وہ چیز، یعنی میڈیا جتنا پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے اتنا وہ کر نہیں رہا. تو یہ جو ہے وہ بہت ساری ڈفرینٹ ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں آج کا جو نوجوان ہے وہ جو ہے ایک تو پریشان بھی دکھائی دیتا ہے، اور اس میں جو تربیت کا یا اخلاقی گراوٹ ہے وہ نظر آتی ہے. سر اس کے علاوہ آج آپ کے ہاتھوں میں 100 نہیں بلکہ ہزاروں بچوں کا، ہزاروں خاندانوں کا مستقبل جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. اس حوالے سے آپ کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو یہ ذمہ داری دی؟ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ اللہ نے اس عہدے پہ مجھے فائز کیا ہے اور یہ تمام تر ذمہ داریاں مجھے سونپی ہیں. تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے، اور ایک سیلف سیٹسفیکشن فیل ہوتی ہے کہ جب
ہمارے بچے کچھ بہتر طریقے سے پرفارم کرتے ہیں، روزانہ آتے ہیں ہمارے سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس دن میں بچے نے کچھ سیکھ لیا تو ہمارا وہ دن بامقصد گزر جاتا ہے. تو جابس تو انسان بہت سی کرتا ہے، کماتا بھی ہے اپنی لائف میں، لیکن یہ جو انٹرنل سیٹسفیکشن ہے، جو اطمینان قلب ہے، وہ اس تعلیم کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے کہ ہم ایک بچے کو جب تیار کرتے ہیں، اسے اچھی پروڈکٹ بنا کے معاشرے میں لے کر جاتے ہیں، تو وہ بچہ جب آگے جائے گا، اپنے فیوچر کو سیکیور کرے گا، تو ڈیفینیٹلی اس سے ریلیونٹ جتنی فیملی ہے وہ امپروو کرے گی. تو بڑا یہ ہمارے جو ایکس اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب واپس آ کے ہم سے ملتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کسی اچھے عہدے پہ فائز ہیں، تو ایک دلی خوشی ہوتی ہے. اس کا کوئی یعنی ٹینجیبل قسم کا کوئی ریوارڈ تو نہیں ہے، لیکن جو دلی خوشی ہے، جو اس کی ہمارے اندر جو اطمینان ہے، جو سکون ہے، وہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے اور اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. بالکل سر، اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کی بات میں جیسا آپ کہہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سر آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں والدین جو ہیں وہ بچوں کی اخلاق کے اوپر، تربیت کے اوپر بہت زیادہ فوکس نہیں کرتے. وہ بچوں کی تعلیم کے تو اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، بچوں کو اچھا کھلانا پہننا دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بچوں پہ جو اخلاق ہے اس کے اوپر ان کی کوئی ورکنگ خاص نظر نہیں آتی. اس حوالے سے، کیونکہ آپ خود شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں، اپنے تمام والدین کو اس حوالے سے آپ کیا گائیڈ لائن کریں گے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح گروم کریں، کس طرح ان کی تربیت کریں؟ اصل میں ہم لوگ ایک ان دیکھے کمپٹیشن کی طرف جا رہے ہیں اور ہر وقت ایک کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں. والدین بھی صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے جو مارک شیٹ ہے اس پہ گریڈنگ کیسی ہے، اس پہ مارکس کیسے ہیں، اور وہ اپنے بچے کی قابلیت کا اندازہ اسی کے ذریعے انہی ٹرمز پہ دیکھتے ہیں. جبکہ تعلیم کا اصل مقصد تو انسان کی ذاتی نشو و نما، اس کی بہتری ہے، اور اس بہتری کے ذریعے معاشرے میں تبدیلی آتی ہے. تو اس مقصد کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے اور صرف بچے کو ایک مشین بنایا جا رہا ہے، مارکس کے ایک وہ چکر میں ڈالا ہوا ہے کہ بس اچھے مارکس آنے چاہیے تاکہ آپ اچھی جاب حاصل کر لیں. تو اس وجہ سے ہمیں وہ اچھی جابز والے لوگ تو مل جاتے ہیں، لیکن اچھے اخلاق والے لوگ آج کل کے دور میں کم مل رہے ہیں اپنی سوسائٹی میں. تو والدین کو میں یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کی پورے طریقے سے گرومنگ کریں، ان کی تربیت کریں، ان کی دینی جو تعلیم ہے اس کا خاص طور پہ اہتمام کریں، اور گھر میں ایسا ماحول، کیونکہ بچہ اپنے ماحول سے بہت کچھ سیکھتا ہے، صرف وہ کتابوں سے یا لیکچرز کے تھرو نہیں سیکھتا. اس کو جب آپ ایک پورا ماحول پرووائڈ کرتے ہیں کہ جس ماحول میں اخلاقیات کو سامنے رکھا جاتا ہے، بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھنا ہے تو کیسے کھانا کھانا ہے، اپنا والدین سے بات کرنی ہے یا اپنے بزرگوں سے بات کرنی ہے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، اگر کسی کو انکار کرنا ہے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، اگر کھیلنا ہے تو کھیل میں سپورٹس مین اسپرٹ کیا ہے. یہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ عام باتیں ہیں، لیکن یہ اس بچے کی فار دا لائف ٹائم اس بچے کی کیریکٹر میں، اس کے پرسنالٹی میں یہ چیز شامل ہو جاتی ہے اور وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے اس کے آنے والے فیوچر میں. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اگر والدین فوکس کریں تو بچہ بہت تیزی سے سیکھتا ہے ان چیزوں کو اور بڑی جلدی ایبزارب کرتا ہے اپنے اندر. جی بالکل سر، ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس چیز کو بیان کیا. سر کسی بھی ادارے میں، کسی بھی سسٹم میں پیئر گروپ پریشر کا ہونا، اس سے انکار جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو آیا کہ آپ کو بھی کیا ان مسائل کا سامنا ہے؟ اگر ان مسائل کا آپ کو سامنا ہے تو آپ کس طرح ان تمام مسائل سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک اچھا انوائرمنٹ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں، یہ تو بہت آبویس سی بات ہے کہ چاہے پبلک سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو، چاہے ملٹی نیشنل کمپنیز ہوں، چاہے کسی بھی طرح کا پروفیشنل انوائرمنٹ ہو، وہاں پہ پروفیشنل جیلسی اور پیئر پریشر، گروپنگ، یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور اس چیز کو ٹیکل کس طریقے سے کرنا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ
بینگ اے ہیڈ، بینگ اے لیڈر آف این انسٹیٹیوٹ، مجھے بہت سے ڈفرینٹ رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میرے اسٹاف کے مور دین 35 ممبرز ہیں. ہر شخص کا اپنا ایک رویہ ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہے، کام کی طرف رجحان مختلف ہے. تو اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں جب سٹارٹنگ میں آیا تو کچھ ٹائم 2-3 منتھس مجھے لگے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے، لوگوں کے ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈس کو، بیہیویئرس کو. پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے سمجھ آ گئی کہ کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی چیز یہ بھی سامنے آتی ہے کہ جب ایک ینگ آدمی پرانے لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے اور ان کو ایز اے لیڈر لیڈ کرتا ہے، تو پرانے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو ٹھیک طریقے سے یا پورے طریقے سے ایبزارب نہیں کر پاتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ویلیو ہے شاید وہ کم ہو رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. دوسرا میرے کیس میں اس طریقے سے تھا کہ چونکہ میری آئی سائٹ کا بھی پرابلم ہے، تو ان کو یہ لگا کہ شاید ان کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوگا، یہ ایک ڈمی یا ایک وہ کٹ پتلی کا رول پلے کریں گے. لیکن آہستہ آہستہ میں نے الحمدللہ اللہ کی مدد سے اپنی سکلز کو سامنے لایا. اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بالکل جو عام پرنسپلز ہیں وہ راؤنڈ بھی لیتے ہیں، میں بھی لیتا ہوں. میں بچوں کی کاپیز بھی منگوا کے چیک کرواتا ہوں. میں جتنا فائل ورک ہے وہ بھی سارا کرتا ہوں. میری کوشش یہ ہوتی ہے اسکول کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی وہ بھی سارا کچھ. تو میری کوشش ہوتی ہے کسی طرف سے میرے حوالے سے کوئی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اسٹل ان ساری چیزوں کے باوجود بہت سا پریشر، بہت سے معاملات میں، ایون بہت سے پٹی ایشوز میں، بہت سے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی یہ چیز سامنے آتی ہے. تو اس کو پھر ٹیکل کرنا پڑتا ہے. سم ٹائمز ان کی مان کے، سم ٹائمز اپنی منوا کے، کچھ تھوڑا بہت ملا جلا بیلنس طریقے سے چیزوں کو لے کر چلنا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے وہ لوگ بھی سینئرز ہیں اور ان کی رائے کو بھی امپورٹنس دینی پڑتی ہے. تو ان کو بھی کیونکہ ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. تو یعنی ساروں کو ساتھ لے کر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ساروں کو ساتھ لے کے چلیں. ساروں کو خوش رکھنا تو ڈیفینیٹلی کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کسی کو ناراض نہ کریں اور ادارے کے لیے جو بہتر ہے وہ چیز ہو، بجائے اس کے کہ کوئی پرسنل اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی چند دنوں کے لیے اگر کسی رویے کی وجہ سے ناراض بھی ہو جائے. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ ادارے کی بہتری اور ادارے کی اور بچوں کی جو گرومنگ ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، اس چیز کو میں فرسٹ پرائرٹی دیتا ہوں. باقی معاملات تو پھر ساتھ ساتھ چلتے ہی رہتے ہیں. جی بالکل سر. سر بلائنڈ کمیونٹی کے حوالے سے آپ کیا کیا خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں؟ ان کے لیے کس کس فورم میں جا کے ان کے لیے آواز کو بلند کر رہے ہیں، اور ان کے لیے کون سی ایسی اقدامات ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ضروری ہیں، ان کے لیے کیے جانے چاہیے؟ بلائنڈ کمیونٹی کے حوالے سے میں ڈفرینٹ کام کر رہا ہوں. جیسے اب سپورٹس کے حوالے سے میں نے 2019 میں ہمارے کوچ محمد اعجاز صاحب اور میرے ایک اور دوست ہیں تنویر صاحب، ان کے ساتھ مل کے ہم نے پاکستان میں بلائنڈ لوگوں کے لیے فرسٹ ٹائم بلائنڈ آرچری سٹارٹ کی ہے. اور اس سے پہلے پاکستان میں تیر اندازی بلائنڈ لوگ نہیں کر رہے تھے. تو یہ ہم نے فرسٹ ٹائم ان کے لیے ایک نئی سپورٹس انٹروڈیوس کرائی. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ گیمز کے حوالے سے پائپ لائن میں ہیں، کچھ ٹیبل ٹینس بھی انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ گیمز ہیں. اس کے ساتھ میں سوشل ورک میں بھی تھوڑا خود کو ایکٹیو رکھتا ہوں. اس سے ایک تو اپنی سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے، دوسری کمیونٹی کی خدمت کے لیے بھی میں پرسنل لیول پہ، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ فرینڈز ہیں ان کا گروپ ہے اور کچھ پرائیویٹ این جی اوز ہیں، ان کے ساتھ مل کے وقتاً فوقتاً مختلف پروجیکٹس چلتے رہتے ہیں. اس میں لوگوں کی خاص طور پر ایجوکیشن کے حوالے سے ان کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، فائنینشیل بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کی اگر کوئی شادی وغیرہ کا معاملہ ہو تو اس میں بھی اگر کسی کو جس حد تک ضرورت ہو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی ہیلپ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میری فوکس ہوتا ہے اویئرنیس اور موٹیویشن پہ. میں ڈفرینٹ ورک شاپس اور سیمینار کے تھرو اپنے جیسے دوسرے ساتھی ہیں ان میں موٹیویشن پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ان کو کانفیڈنس دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ اپنا اس پرابلم کے باوجود سوسائٹی میں کس طریقے سے بہتر انداز میں موو کر سکتے ہیں اور اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، اور اس معاشرے پہ بوجھ بننے کی بجائے اس معاشرے پہ ایک پروڈکٹیو سٹیزن بن کے رہ سکتے ہیں. تو اویئرنیس اور موٹیویشن پہ اور کانفیڈنس پہ اور
کریئر ریلیٹڈ جو سکلز ہیں، جو پروفیشنل، ہمارے کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ کمپیوٹر کورسز بھی کرا رہے ہیں، ٹیلی فون آپریٹنگ کورسز کرا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ویب ڈیزائننگ اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس پہ بھی کام جاری ہے کیونکہ موجودہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے جو بلائنڈ لوگ ہیں وہ کسی بھی میدان میں پیچھے نہ رہیں. اور الحمدللہ میں دیکھتا ہوں کہ آلموسٹ ہر فیلڈ میں ہی کہیں نہ کہیں ہمیں ہمارے دوست نظر آتے ہیں کہ جو اچھا ایکسیل کر رہے ہیں اور اچھا اپنا رول پلے کر رہے ہیں. ماشاء اللہ سر. سر آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے، بہت زیادہ مایوسی میں وہ بہت زیادہ ڈوبتا جا رہا ہے. آیا آپ کیا سمجھتے ہیں آخر کون سا ایک ایسا فکر و فلسفہ موجود ہے اگر ہمارا نوجوان جو ہے اس کو فالو کرے تو جس منزل تک وہ پہنچنا چاہتا ہے وہ پہنچ پائے؟ فلسفہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام ایک بیسٹ وے ہے ایک گائیڈنس کا، لائف گزارنے کا. تھوڑا سا ہمارے بچے آج کل دین سے دور ہیں، ان کو اگر دین کی طرف تھوڑا بہت صرف دینی طریقے سے نہیں، ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کو دین سے ریلیٹ کرتے ہوئے ان کو ہم اگر تعلیم دیں اور ان کو سکھائیں کہ آپ اپنی لائف کو کس طریقے سے، دین کوئی دنیا سے ہٹ کے نہیں ہے، دین کو آپ موجودہ وقت کے مطابق کس طریقے سے اپنی زندگیوں میں لا سکتے ہیں، تو یہ سکھانا بڑا ضروری ہے. اور ایسے کچھ اسکالرز موجود ہیں کہ جو ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں. تو اگر یہ چیز ہمارے بچوں میں شامل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس میں پھر دین شامل ہو جائے تو وہ سکون اور سیٹسفیکشن اس کو مل جاتی ہے، وہ پھر ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا. تو ہمارے بچے اگر تھوڑا سا اس طرف فوکس کریں، اس کے ساتھ ساتھ معاش کا جو فکر ہے، جو روزگار کا فکر ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے رزق کا، تو ہمیں اس چیز پہ یقین ہونا چاہیے پوری طریقے سے. اور اپنے آپ کی جو بھی فیلڈ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف ڈاکٹر یا انجینئر یا پائلٹ ہی بنیں، جو بھی فیلڈ میں، کسی بھی فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں اس کو پھر اپنا ایک پیشن بنائیں، اس فیلڈ میں اپنی گرپ مضبوط کریں. پھر اس فیلڈ میں آپ کو ساری اس کی سکلز آنی چاہیے، اور اگر آپ اس فیلڈ میں اپنی گرپ مضبوط رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ اپنا فیوچر خود بخود بناتے ہیں، اس کا سکوپ آپ خود بخود بناتے ہیں. تو یہ سکھانا ضروری ہے ہمارے بچوں کو. تو یہ اگر یہ کچھ چیزیں آ جائیں تو انشاءاللہ ہمارے بچے بڑے یعنی انرجیٹک بھی ہیں، اسکلفل بھی ہیں، ان میں کام کرنے کا جذبہ بھی ہے. بس یہ تھوڑی بہت چیزیں ہیں جو ان کو پالش کرنا اور گائیڈ کرنا ہے. تو یہ ہو گیا تو انشاءاللہ ہمارے بچے بہت آگے جائیں گے. انشاءاللہ سر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو ایک سٹرگل ہے، آپ کی جو جدوجہد ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے. آخر میں سر آپ اپنے تمام جو دیکھنے والے ہیں، جتنے بھی نوجوان، جتنے بھی آج آپ کی اس انٹرویو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ان کو کیا نصیحت آپ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کس طرح کی ایکٹیویٹیز کو شامل کریں، اپنی زندگی میں مقاصد جو ہیں ان کی اہمیت کو کس طرح وہ سمجھیں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی لے کے آئیں، نیگیٹیوٹی، مایوسی مت پھیلائیں. اس سے کا نقصان یہ ہے کہ ایک تو خود تو آپ پیچھے رہ ہی جاتے ہیں، اپنے دائیں بائیں کے لوگوں میں بھی آپ مایوسی اور نیگیٹیوٹی پھیلا کے ان کو بھی ترقی سے روک دیتے ہیں. تو پازیٹیو رہیں اور تھوڑا سا ریسرچ کی طرف توجہ دیں، انالیسس کی طرف توجہ دیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. پازیٹیو رہتے ہوئے اپنے راستے خود بنانے کی کوشش کریں. ہر وقت دوسروں پہ ڈپینڈ مت کریں. اللہ نے آپ کو تمام صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے خود سے اپنے راستے بنائیں. ہر وقت ہم دوسروں پہ بلیم کرتے رہتے ہیں، کبھی گورنمنٹ پہ، کبھی والدین پہ، کبھی معاشرے پہ، کبھی کسی پہ. تو اس چیز کا فائدہ نہیں ہے. یہ صرف اپنے آپ کو طفل تسلیاں دینے والی بات ہے. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا 100% دیں اور پھر آپ دوسروں کی طرف دیکھیں.
تو دوسروں پہ ڈپینڈ کرنا چھوڑ دیں اور پازیٹیو رہیں، اپنے آپ کو جانیں، اپنی سکلز کو بروئے کار لائیں اور اپنا مقام پیدا کریں۔ بے شک سر، آخر میں سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے مصروف ترین وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور اتنی سحر انگیز گفتگو جو ہے آپ نے ہمارے ساتھ کی، اور انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی دیکھنے والے اور سننے والے لوگ ہیں انشاءاللہ وہ ہمارا اس مشن میں معاشرے کو کس طرح ہم بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اس میں انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ جو معاشرہ ہے، معاشرے میں جتنے بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ضرور انشاءاللہ آپ کی اس کوشش کو، کاوش کو ایڈمائر کرے گا۔ آخر میں آپ تمام ناظرین سے صرف یہی ایک التماس ہے، گزارش ہے کہ کسی بھی معاشرے میں تعلیم جو ہے بہت ہی بنیادی ایک آپ کہہ سکتے ہیں جز ہے ترقی کی راہ میں۔ آپ تمام نوجوانوں سے یہی نصیحت ہے، یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں مقاصد کو لے کے اپنی زندگی کو ایم فل بنائیں اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ جو ہم نے یہ ایک مشن شروع کیا ہے اس معاشرے کو ایک عظیم معاشرے کی شکل دینے کا، اس میں آئیں ہمارا ساتھ دیں، اور تاکہ ہم اس معاشرے کو ایک ایسا معاشرہ بنا سکیں جو کہ مثالی معاشرہ ہو، اور جیسا کہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں جس طرح کہ ہمارا ایک مثالی معاشرہ تھا جو لوگوں کے لیے، جو پوری دنیا کے لیے ایک مثال تھا، ایک آئیڈیل تھا، ہم اس طرح کا معاشرہ جو ہے وہ بنا سکیں۔ آج کی اس نشست میں آپ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ کسی نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے راج ایچ ڈی ٹی وی، پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔